ہمارے چینل اردو مورل سٹوری میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل سے روزانہ آپ کو سچی اسلامی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ ان کہانیوں میں کوئی نہ کوئی ایسا سبق چھپا ہوتا ہے جو آپ کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ آج کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے۔ چلیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ جعفر بن سلیمان کہتے ہیں کہ میں مالک بن دینار کے ساتھ ایک دفعہ بصرہ میں چل رہا تھا۔ ایک عالی شان محل پر گزر ہوا جس کی تعمیر جاری تھی، اور ایک نوجوان بیٹھا ہوا معماروں کو ہدایت دے رہا تھا کہ یہاں یہ بنے گا، وہاں اس طرح بنے گا۔ مالک بن دینار اس نوجوان کو دیکھ کر فرمانے لگے کہ یہ شخص کیسا حسین نوجوان ہے اور کس چیز میں پھنس رہا ہے، اس کو اس تعمیر میں کیسا انہماک ہے۔ میری طبیعت پر یہ تقاضا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے اس نوجوان کے لیے دعا کروں کہ وہ اسے اس جھگڑے سے چھڑا کر اپنا مخلص بندہ بنا لے۔ کیسا اچھا ہوگا اگر یہ جنت کے نوجوانوں میں بن جائے۔ جعفر، چل اس نوجوان کے پاس چلیں۔ جعفر کہتے ہیں کہ ہم دونوں اس نوجوان کے پاس گئے، اسے سلام کیا۔ اس نے جواب دیا۔ وہ مالک سے واقف تھا مگر مالک کو پہچانتا نہیں تھا۔ تھوڑی دیر میں پہچانا تو کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، حضور، آپ آج یہاں کیسے تشریف لے آئے ہیں؟ مالک نے فرمایا، تم نے اپنے اس مکان پر کس قدر روپیہ لگانے کا ارادہ کیا ہے؟ اس شخص نے جواب دیا، 1,00,000 درہم۔ حضرت مالک نے فرمایا کہ اگر یہ 1,00,000 درہم تم مجھے دے دو تو میں تمہارے لیے جنت میں ایک مکان کا ذمہ لیتا ہوں جو اس سے بدرجہ بہتر ہوگا، اور جس میں خدام بہت سے ہوں گے۔ اس میں خیمے ہوں گے، سرخ یاقوت ہوں گے جن پر موتی چڑھے ہوں گے، اس کی مٹی زعفران کی ہوگی، اس کا گارا مشک سے بنا ہوگا جس کی خوشبوئیں مہکتی ہوں گی۔ وہ نہ کبھی پرانا ہوگا نہ ہی کبھی ٹوٹے گا، اسے معمار نہیں بنائیں گے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے کن کہنے سے تیار ہوگا۔ اس نوجوان نے یہ سنا تو حیران رہ گیا، پھر سنبھل کر بولا، حضرت، آپ مجھے صرف 1 رات سوچنے کے لیے مہلت دیجیے، کل صبح آپ تشریف لائیں تو میں اس کے متعلق اپنی رائے عرض کروں گا۔ یہ سن کر حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ واپس آئے اور رات بھر اس نوجوان کے لیے فکر اور سوچ میں ڈوبے رہے۔ جب رات کا آخری پہر ہوا تو آپ نے بڑی عاجزی اور انکساری سے اللہ کے ہاں اس نوجوان کی ہدایت کے لیے دعا کی۔ صبح ہوئی تو ہم دونوں اس کے مکان پر گئے۔ وہ نوجوان دروازے سے باہر ہی انتظار میں بیٹھا تھا۔ جب اس نے حضرت مالک کو دیکھا تو بے حد خوش ہوا۔ حضرت مالک نے فرمایا، تمہاری کل کی بات میں کیا رائے رہی؟ کیا تم نے کوئی فیصلہ کیا؟ اس نوجوان نے کہا کہ آپ اس چیز کو پورا کریں گے جس کا کل آپ نے وعدہ فرمایا تھا۔ کیا واقعی 1,00,000 درہم کے بدلے مجھے جنت میں مکان ملے گا؟ حضرت مالک نے فرمایا، ہاں ضرور، اس بات کا میں وعدہ کرتا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ اس نوجوان نے اشرفیوں سے بھرے تھیلے حضرت مالک کے سامنے لا کر رکھ دیے، ساتھ ہی دوات اور قلم بھی لے آیا۔ حضرت مالک نے ایک پرچہ لکھا جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد لکھا تھا کہ یہ اقرار نامہ ہے کہ مالک بن دینار نے فلاں شخص سے اس کا ذمہ لیا ہے کہ اس کے اس محل کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں اسے ایسا محل جس کی صفت اوپر بیان کی گئی ہے ملے گا، اور اس سے بھی کہیں زیادہ عمدہ اور بہتر، جو عمدہ سائے میں اللہ کے قریب ہوگا۔ یہ پرچہ لکھ کر انہوں نے اس نوجوان کے حوالے کر دیا اور 1,00,000 درہم اس سے لے کر چلے آئے۔ حضرت جعفر فرماتے ہیں کہ شام کو حضرت مالک کے پاس اس میں سے اتنا بھی نہ بچا تھا کہ ایک وقت کے کھانے کا کام ہی چل سکے۔
اس واقعے کو ابھی 40 دن بھی نہ گزرے تھے کہ ایک دن حضرت مالک جب صبح کی نماز سے فارغ ہوئے تو محراب پر ایک پرچہ پڑا دیکھا۔ یہ وہی پرچہ تھا جو مالک نے اس نوجوان کو لکھ کر دیا تھا۔ اس کی پشت پر بغیر روشنائی کے لکھا ہوا تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مالک بن دینار کے ذمے کی برات ہے۔ جس مکان کا تم نے اس نوجوان سے وعدہ کیا تھا وہ ہم نے اس کو پورا دے دیا اور اس سے 70 گنا زیادہ دے دیا۔ حضرت مالک اس پرچے کو پڑھ کر حیران سے ہوئے۔ اس کے بعد ہم اس نوجوان کے مکان پر گئے تو وہاں مکان پر سیاہی کا نشان تھا اور رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ہم نے پوچھا تو معلوم ہوا کہ اس نوجوان کا گزشتہ کل انتقال ہو گیا ہے۔ ہم نے پوچھا کہ اس کا غسل میت کس نے دیا؟ اسے بلایا گیا۔ ہم نے اس سے نہلانے اور دفنانے کی کیفیت پوچھی۔ اس نے کہا اس نوجوان نے مرنے سے پہلے ایک پرچہ دیا تھا، کہا تھا کہ جب تو مجھے نہلا کر کفن پہنائے تو یہ پرچہ اس میں رکھ دینا۔ میں نے اسے نہلایا، کفنایا اور وہ پرچہ اس کے کفن اور بدن کے درمیان رکھ دیا۔ حضرت مالک نے وہ پرچہ اپنے پاس سے نکال کر اسے دکھایا۔ وہ کہنے لگا خدا کی قسم یہ وہی پرچہ ہے، قسم ہے اس ذات کی جس نے اس کو موت دی، یہ پرچہ میں نے ہی اس کے کفن کے اندر رکھا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر ایک دوسرا نوجوان اٹھا اور کہنے لگا مالک آپ ایسا کیجئے، مجھ سے بھی 2 لاکھ درہم لے لیجئے اور مجھے یہ پرچہ لکھ دیجئے۔ حضرت مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اب ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ بات دور چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اس کے بعد جب بھی حضرت مالک اس نوجوان کا ذکر کرتے تو بے تحاشا رونے لگتے اور اس کے لیے اکثر ہی دعا کیا کرتے تھے۔ کہنے کو تو یہ ایک مختصر سا واقعہ ہے مگر ہمارے لیے اس میں کتنا سبق چھپا ہے، شاید اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو بھی نہ سمجھ پائیں۔ بے شک اس دنیا کی عمارتوں میں کچھ نہیں رکھا، یہ سب ایک دن خاک میں تبدیل ہو جائے گا۔ ہمارے پاس ہمارے اعمال رہ جائیں گے۔ ایک بابا جی نے ایک نوجوان سے پوچھا بیٹے میں دیکھ رہا ہوں تم بہت اچھا کما لیتے ہو، بیٹے کبھی صدقہ بھی کیا کرو۔ نوجوان نے بابا جی کی بات سن کر کہا بابا جی اسی دن کے لیے تو محنت کر رہا ہوں کہ کب مال آئے گا، کب میں اپنی ضرورتوں سے فارغ ہوں گا اور اللہ کی راہ میں کچھ مال صدقہ کروں گا۔ بزرگ نے بڑی خوبصورت بات کہی بیٹا صدقہ دیا ہی تو اسی وقت جاتا ہے جب تم چاہتے ہو کہ تمہارے مال میں برکت ہو۔ کیا تم نہیں جانتے کہ صدقہ مال میں برکت پیدا کرتا ہے؟ ہم میں سے سبھی لوگ شاید اسی بات کا انتظار کرتے ہیں کہ ہم صدقہ اس وقت کریں گے جب ہم بہت زیادہ امیر ہوں گے، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ صدقہ کیا ہی امیر ہونے کے لیے جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو صدقہ کرنے کی اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی توفیق دے۔ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے اور اس طرح کے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل اردو مورل سٹوری کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔